अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। पिछले कुछ दिनों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि शर्म महसूस होती है कि क्या वाकई हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होना चाहिए? क्या वाकई इसके साथ इस्लामी का लफ्ज़ लगना चाहिए? और अगर इस्लामी का लफ्ज़ साथ में लग रहा है तो क्या यहाँ पर होने वाली घटिया हरकतें, दरिंदों वाले काम, क्या ये सारी चीज़ें ज़ेब देती हैं कि हमारा मुल्क एक मुसलमान मुल्क भी हो, एक इस्लामी मुल्क भी हो और यहाँ पर बहनों की, बेटियों की, बहुओं की इज़्ज़तें महफूज ना हो? पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर पर जब से ये 2020 आया है, कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिनसे यकीन कीजिए कि शर्म महसूस होती है कि क्या हम इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। अच्छा, मोटरवे वाले केस का आपको पता है कि मोटरवे वाले केस में जो ज़्यादती हुई, जो जिस तरह से भी जो दरिंदगी का मुजाहरा किया गया, इसके बाद दो और बड़े शर्मनाक वाक़े हुए हैं इन पिछले दिनों में। पहले मैं आपको ये वाक़यात के बारे में बता देता हूं कि पिछले दिनों में दो ये वाक़यात हुए क्या हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वक्त जो रेप केसेस हैं इनकी जो रेशो है वो किस हद तक बढ़ चुकी है, वजह क्या है आखिरकार। मतलब इतनी सख्त सजाएं भी मौजूद हैं तो क्या वजह है जो इस कदर यहाँ पर माहौल ख़राब है, किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है और असल में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जो आज का जिस बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये इक्का दुक्का वाक़यात हैं या कोई एक पूरा प्रोफेशनल ग्रुप है इसके पीछे जो ये सारे काम कर रहा है और उसके हाथ यहाँ तक नहीं है, उसके हाथ ऊपर तक हैं। क्या ये डार्क वेब वाला चक्कर है या सिर्फ ये यूं ही बस कुछ गुंडे हैं जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहे? लेकिन मैं आपको पहले ये जरा स्टोरी बता देता हूँ, दो वाक़यात बता देता हूँ कि ये मोटरवे वाले सानहे के बाद जब हमारी जो है ना वो कौम बाहर आ गई, हमने कंडेम किया, पुलिस हरकत में आ गई, हमने जो है वो ज़ैनब अलर्ट बिल को हमने फ़ौरन कर दिया, फिर हमने सख्त सज़ाओं की बात कर दी, हमने पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद के ये दो वाक़यात सुना रहा हूँ, सुनिएगा। पहला वाक़या पेश आता है, एक खातून बस से उतरती है। आइडेंटिटी नहीं बताऊँगा, नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि इससे बड़ी हजीमत होती है और बड़ा मसला ख़राब हो जाता है। सिर्फ आपको वाक़या बता रहा हूँ ताकि आपको रेफरेंस के तौर पे कोट कर सकूँ इस वाक़े को। एक खातून खड़ी है, वो बस से उतरती है और कुछ लोग उसे ये कहते हैं कि हम आपको लिफ्ट दे देते हैं, और वो बेचारी खातून जिसके पास कोई चीज़ नहीं है और लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो खातून उनसे वो लिफ्ट लेती है। उसके बाद यार अजीब वाक़या पेश आता है कि रास्ते में उस खातून को जो है वो नशावर चीज़ खिलाई जाती है और फिर उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। 6 बंदे उसके साथ रेप करते हैं। अब मुझे ये बताएं, इस वाक़े को सुन के लगता है कि ये बस यूं ही वाक़या हो गया? क्या इस वाक़े को सुन के लगता है कि किसी खातून को किसी एक ग्रोह ने देखा और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं इसके साथ रेप किया जाए, इसलिए वो आए, उन्होंने उसको साथ में लिफ्ट दी और साथ में जाके उनके पास से नशावर दवाई भी निकल आई, फौरन उन्होंने दवाई दी, फौरन रेप कर दिया? क्या ये इतना सादा वाक़या मालूम होता है? नजर आता है कि ये कोई खास भेड़ियों का ग्रुप है जो कि पूरी तैयारी के साथ हर वक्त तैयार रहता है और वो अपना शिकार ढूंढता रहता है और जहां पे उसे शिकार नजर आता है वो उसको हंट करता है और फिर जाके ये दरिंदगी का जो है ना वो एक हमें अमली मुजाहरा नजर आता है। ये कोई ऐसा वाक़या नहीं है, जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिसे हम इग्नोर कर दें कि यार नहीं ये बस वैसे ही बेरा रवि में होके उसने जो है ना उन्होंने ये हरकत कर दी होगी। ये एक पूरा प्लान्ड एजेंडा है। अच्छा, अगला वाक़या सुने। मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो साबित करना चाह रहा हूँ, वो मेरा ये दूसरा वाक़या जो है ना वो आपको साबित कर देगा। ये लाहौर का वाक़या है। लाहौर में ये होता है कि एक तालिबा बेचारी नौकरी के लिए एक ऑफिस में काम के लिए जाती है इंटरव्यू के लिए। जब वो इंटरव्यू में जाती है तो वहाँ पर उसे गैंग रेप किया जाता है। अब ये बात भी जो है ना वो सुनने के और मानने के को दिल नहीं करता कि ये भी बस यूं हुआ कि वो बेचारी गई होगी, वहाँ पे उसने जो कपड़े ऐसे पहने होंगे जी, वहाँ पे उनके ऊपर शैतान हावी हो गया होगा और वो इस तरह का वाक़या कर बैठे होंगे। ये शैतान इन पे हावी नहीं होता, ये बजाते खुद शैतान है और ये पूरा एक गैंग है
اور یہ ان کے تعلقات جو ہے وہ یہاں تک صرف نہیں ہوتے، ان کے تعلقات وہ شاید میں ڈارک ویب کے بارے میں مزید بات کروں تو پتہ نہیں کہاں سے تھریٹس ہمیں آنا شروع ہو جائیں. میں ڈارک ویب کو مزید ایکسپوز کروں اور اس کے بارے میں آپ کو ذرا میں تفصیل بتاؤں کہ یہ کیسے آپریٹ ہوتی ہے، انہیں کون آپریٹ کرتا ہے. شاید میں اس بارے میں بات کروں تو شاید کچھ جو وہ بڑے مافیاز ہیں ان کی طرف سے تھریٹس ملنا شروع ہو جائیں. بٹ دس از ہیپننگ ناؤ. اور جب ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں نا تو یہ صورتحال خراب کس طرح ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں دا نیوز چھاپتا ہے کہ ریپ کیسز جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں. یہ میں دا نیوز کی خبر چھاپ رہا ہوں، دا ریپ کیسز آن رائز. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم 2020 کی بات کرتے ہیں تو 2020 میں یہ گلف نیوز چھاپ رہا ہے کہ پاکستان میں آلموسٹ ڈبل ہو گیا 200%. جو پہلا کوارٹر ہے نا اس میں دگنا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. یعنی کہ اگر پچھلے سال 10 ہوئے تھے تو ہمارے پہلے ہی کوارٹر میں 20 ہو چکے ہیں. 200% جو ہے وہ ابھی تک کیسز بڑھ چکے ہیں. تو کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بس لا اینڈ آرڈر کی پرابلم ہے؟ یہ صرف ایسے ہی ہے کہ کچھ گنڈے ہیں جو گلی میں گھوم رہے ہیں اور وہ آتے ہیں اور خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ ایک پورا what I'm just trying to say کہ پورا پراپر پلان ہے. یہ پورے گروہ ہیں جو خواتین کو نشانہ بناتے ہیں. اچھا ایک اور ویورز میں آپ کے ساتھ کیس شیئر کر دوں، چونکہ یہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست بھی ہیں، ایک اتھینٹک جرنلسٹ ہیں، ایک بڑے اینکر ہیں. انہوں نے اپنی وال پہ اس کیس کو شیئر کیا، سو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پچھلے دنوں میں لاہور میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ، یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ شکار کیسے کرتے ہیں، یہ جو گروہ ہے نا یہ شکار کیسے کرتے ہیں خواتین کو، اس بارے میں سنیے گا. لاہور میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک خاتون پیٹرول پمپ پہ رکتی ہے پیٹرول ڈلوانے کے لیے. تو وہاں پر ایک بندہ آتا ہے اور اسے اپنی کہتا ہے جی ہم پینٹنگ کا کام کرتے ہیں، تو اگر آپ کو کبھی پینٹنگ کا کام کروانا ہو تو آپ پلیز ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو وہ لڑکی نے، وہ جو خاتون تھی اس نے کہا جی نہیں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے. بہرحال اس نے کہا جی جب کبھی بھی انٹرسٹ ہو تو یہ میرا کارڈ رکھ لیں. تو اس نے، اس لڑکی نے وہ کارڈ پکڑ کے اپنے پاس رکھ لیا. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہی دور جا کے تو لڑکی نے محسوس کیا کہ شاید اسے چکر آ رہے ہیں اور وہ بے ہوش ہو رہی ہے. اور جب اس نے، خیر وہ تھوڑی سی سمجھدار تھی، عقل مند تھی، وہ کانشیسنیس اس نے اپنی بحال رکھی. فوراً جب اس نے محسوس کیا تو اس کے ذہن میں آیا کہ شاید یہ جو اسمیل آ رہی ہے یہ مجھے اپنے ہاتھوں سے آ رہی ہے. تو اس نے فوراً اسے سمجھ آ گئی. جب اس نے بیک مرر سے دیکھا تو پیچھے ایک گاڑی اس کا پیچھا کر رہی تھی. سو واٹ شی ڈیڈ، اس نے قریبی پیٹرول پمپ پہ جا کے، چونکہ وہ ہوش اپنے کھو رہی تھی، تو اس نے ہارن بجانا شروع کر دیا. تو لوگ اس کی مدد کو آ گئے. جو پیچھے وہ پورا ایک سرگنا تھا، وہ گروہ تھا، وہ بھاگ گیا. اب یہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے، صرف ایک کارڈ دی، ایک خاص قسم کی دوائی ملتی ہے جس سے آپ اس کو دیں اور اس کو بے ہوش کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے ٹارگٹ کو جو ہے نا وہ پکڑ لیں. دس از ہیپننگ ان پاکستان. آپ کو شاید یہ میری بات سن کے لگے کہ یہ ایگزیجریٹڈ باتیں ہیں، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور میں کوئی پاکستان کا نیگیٹو امیج جو ہے نا وہ نہیں پیش کر رہا ہوں. یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. اگر آپ اس کو ایگزیجریٹڈ سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی سوچئے گا کہ ہمارے گھر میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. یہ جو فلاں کے ساتھ ہو گیا کیس، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، ایک منٹ کے لیے سوچ کے دیکھیں کہ اگر یہ اس طرح کا کیس ہمارے پاس ساتھ ہوا ہو نا تو ہمیں ہر چیز سچ نظر آتی ہے. سو دس از ہیپننگ ان پاکستان. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم جی ان کے اعضاء کاٹ دیں جی، ہم جی انہیں جی 20 سال جیل میں ڈال دیں جی، یہ ہو جائے جی وہ ہو جائے. کنوکشنز کتنی ہیں، کتنے لوگ کنوکٹڈ ہیں؟ میں اب آپ کے ساتھ ایک بڑی بولڈ بات شیئر کرنے والا ہوں. شاید آپ کو اس کے بعد جو ہے نا وہ سن کے لگے کہ یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو جہاں جن کے ساتھ ریپ ہوتا ہے نا ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ کپڑے نہیں صحیح پہنتی، وہ یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی. جو بیچارے بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے وہ انہیں کون اراؤز کرتا ہے؟ کیا وہ بچے بھی انہیں اراؤز کرتے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مدرسوں میں آپ خبریں بھری پڑی ہیں، میرے پاس پوری رپورٹ ہے کہ کتنے کیسز، پہلی بات رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جب رپورٹ ہو جاتے ہیں، آج تک یہ جتنے مدرسوں میں واقع ہوئے ہیں نا، ایک سنگل بندہ، ایک سنگل مولوی کنوکٹ نہیں ہوا اس پورے کیس میں. ٹھیک ہے، تو حالات یہ ہیں، یہ اس وقت صورتحال ہے ہمارے پاکستان کی. اور یہ عابد ملی جو خیر وہ پکڑا نہیں گیا، اور اس کے یہ موٹر وے والا کیس ہے نا، یہ میں اس کے بعد کی صورتحال بتا رہا ہوں، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے.
اور اگر ہم نے ہوش کے نام نہیں لیے, اگر ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا پھر ہماری گورنمنٹ ہے, اگر اس نے ہوش کے نام نہ لیے تو یہ کام خراب ہو جائے گا, اور پھر میں کہنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ یہ آپ لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو انہیں کنٹرول نہیں کر رہے ہیں, اور ان کے جو خفیہ ایجنڈے ہیں آپ انہیں پورا کر رہے ہیں. ویل اس کے اوپر باتیں بہت ساری کرنے والی ہیں, میرے پاس بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں, لیکن بس آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ آپ جو ہے وہ خواتین کو خصوصی طور پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کانشیس رہیں, غور کریں کہ اگر کچھ اس طرح کی ان یوزول ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ایک اچھا اقدام ہو رہا ہے کہ ایک ایمرجنسی ہیلپ لائن آ رہی ہے, آپ فوراً سے پہلے پولیس کو رپورٹ کریں تاکہ اس طرح کے کسی بھی واقعے سے بچا جا سکے. ویل دس از اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو, نیچے کمنٹس میں آ کے مجھے ضرور بتائیں. تھینک یو.